اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الفاعل قسمان ظاہر نحو مشى القائد ومضمر وهو اما بارز مثل التاء والواو من قولک ذهبت وذهبوا او مستتر نحو القائد مشى والعساکر حضرت۔ فاعل کی کہہ رہے ہیں کہ دو قسمیں ہیں۔ فاعل کی دو قسمیں، یہ پہلے بڑی بات ہے۔ فاعل یا ظاہر ہوتا ہے یا ضمیر ہوتا ہے۔ فاعل ظاہر جیسے مشى القائد و مشى فاعل ہے، فعل ہے، اور القائد فاعل ہے۔ ضرب زید ضرب فعل زید فاعل ہے۔ یا ضمیر ہوتا ہے فاعل۔ ضمیر کی دو صورتیں، یا ضمیر بارز ہوتی ہے یا ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ بارز یعنی ظاہر، جیسے آپ کہتے ہیں ذہبت، جیسے ذہبت اور ذہبوا۔ ذہبتو میں تو یہ ضمیر فاعل جس کو ضمیر بارز کہتے ہیں۔ ذہبوا میں جو واو ہے یہ ضمیر بارز ہے اور فعل کا فاعل ہے۔ ضمیر مستتر کی مثال دے رہے ہیں القائد و مشى۔ القائد و مشى، القائد مبتدا مشى فعل، اور اس میں ضمیر ہے مستتر جو پلٹ رہی ہے القائد کی طرف۔ العساکر حضرت، عساکر مبتدا حضرت فعل، اس میں ضمیر فاعل کی ہیہ ہے جو اس کی طرف پلٹ رہی ہے، مستتر ہے۔ کہتے ہیں کہ فاعل جو ہے کبھی فاعل صریح اور واضح ہوتا ہے، جس طرح آپ دیکھ چکے ہیں کہ ذہبتو میں تو ہے، ذہبوا میں واو ہے وغیرہ۔ اور کبھی فاعل صریح اور واضح نہیں ہوتا بلکہ مؤول ہوتا ہے، تعویل کی گئی ہوتی ہے۔ ہاں، جس طرح اس میں موصول ہوتا ہے، موصول حرفی اور اس کے صلہ سے تبدیل ہو کر وہ بنتا ہے، فاعل بنتا ہے، تو ظاہراً تو وہ فعل ہے مثلاً، یا جملہ صلہ ہے، لیکن وہ مفرد اور مفرد کی تعویل میں ہو کر فاعل بن رہا ہو تو اسے کہتے ہیں فاعل مؤول۔ مثال سے اس بات کو واضح کرتے ہیں، بالغنی انکا نجحت فی الامتحان، مجھے خبر ملی ہے کہ تو کامیاب ہوا ہے امتحان میں۔ تو اب جو ہے بالغ فعل نی اس کا مفعول ہے، انکا نجحت فی الامتحان یہ اس کا فاعل ہے۔ کیسے مصدر کی تعویل میں گیا ہے؟ کہتے ہیں کہ انا جو ہے یہ اپنے اسم اور خبر سمیت یہ مصدر کی طویل میں چلا جائے گا، یعنی اصل میں بن جائے گا انکا نجحتا نجاحوکا، نجاحوکا یعنی بالغنی نجاحوکا، مجھے تیری کامیابی کا علم ہوا ہے۔ یعنی جو معنی بالغنی انکا نجحت فی الامتحان کا ہے وہی معنی اس کا ہے، یعنی مجھے خبر پہنچی کہ تو امتحان میں کامیاب ہوا ہے۔ اور دوسری عبارت تعویل شدہ کا ترجمہ بھی یہی ہے، بالغنی نجاحوکا، مجھے تیرے کامیاب ہونے کی خبر ملی ہے۔ تو پہلی جو مثال ہے، اصلی مثال انکا نجحتا، اس میں نجحتا فعل ہے، ٹھیک ہے، کا جو ہے انا کے بعد یہ انا کا اسم ہے۔ انا کیا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل ہے، تو انا اسم اور خبر سمیت مصدر کی تعویل میں چلا جائے گا۔ یہ انا کا نجاحتا کے بجائے کہیں گے نجاحوکا، تو یہاں پر یہ نجاحوکا جو ہے فاعل ہے بالغا کا، منتہا یہ کہ مؤول ہے، تعویل شدہ ہے، صریح نہیں ہے۔ آگے سمجھ بات کی؟
اسی طرح عامل جو ہوتا ہے فاعل کا وہ بھی کبھی صریح ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، اور کبھی صریح کے ساتھ اس کی تعویل ہوتی ہے، مؤول ہوتا ہے۔ اس کی تین قسمیں۔ پہلی قسم اس میں فعل، جیسے ہیہات من الذلہ، ہیہاتا، یہاں پر مؤول ہونا چاہیے نا، صریح تو نہیں ہے یہاں پر۔ ہاں، ہیہاتا اس میں فعل ہے، کس کے معنی میں؟ بعودا، فعل کے معنی میں، یہاں مؤول ہے۔ یا مصدر ہوتا ہے وہ، عجبت من احانت صدیقہ کا۔ اب احانت کیا ہے؟ احانتوں کا، احانت مصدر ہے، کا اس کا معمول ہے۔ تو یہ اصل میں کیا ہے؟ اصل میں تھا انا کا احانتا صدیقہ کا فعل، یہاں حقیقت میں فعل ہے۔ اس میں فاعل بھی ہوتا ہے، صیغہ مبالغہ، صفت مشبہ وغیرہ، یہ سارے جو ہیں یہ فعل کی تعویل میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی عامل ہیں، یعنی فعل والا عمل کرتے۔ المدرسۃ ناجحۃ تلامذتها، تلامذہ فاعل ہے، کس چیز کا فاعل ہے؟ ناجحہ کا، ناجح اس میں فاعل ہے۔ فعال لما یرید، فعال صفت صیغہ مبالغہ ہے، لما یرید اس کا فاعل ہے۔ یہ لام زائدہ ہے، لما ترید یا لما یرید جو یہ لام ہے، لام زائدہ ہوتی ہے۔ المدینۃ نظیفۃ شوارعها، یا نظیفہ صفت مشبہ ہے، شوارعها اس کا فاعل ہے۔ دیکھیں اس کا ترجمہ، الفاعل و قسمان، فاعل کی دو قسمیں ہیں۔ ظاہر، پہلے ظاہر جیسے مشى القائد، دوسری مضمر ہیں، ضمیر ہے، اما بارز یا ضمیر بارز ہوتی جیسے الطا اور الواو من قول کا، جیسے آپ کہتے ہیں ذہبتو، ذہب میں تا، ذہبتو میں تو، ذہب میں واو، او مستتر یا ضمیر مستتر ہوتی جیسے القائد مشا، مشا میں ضمیر ہوا ہے، والعساکر حضرت، عساکر میں ضمیر ہے، یہ مستتر ہے، اس کا فاعل ہے۔ فائدہ الفاعل یکون صریحا کما رأیت، فاعل صریح ہوتا ہے جس طرح آپ نے دیکھے کہ یہ فاعل صریح کہلاتا ہے۔ او مؤولا بالصریح، یا صریح کے ذریعے مؤول ہوتا ہے، تعویل شدہ۔ واو ما سبق من الموصول حرفی، وہ ہوتا ہے جو موصول حرفی سے بنایا جاتا ہے، وصلۃ ہی، اور اس کے صلہ سے، جیسے بالغنی انک نجحت فی الامتحان، اصل میں تھا بالغنی نجاحک، جس طرح وضاحت ہوئی ہے۔ وَكَذَلِكَ الْعَامِلُ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ أَوْ مُؤَوَّلٌ بِالصَّرِيحِ وَأَنْوَاعُهُ ثَلَاثَةٌ، اور ایسے ہی عامل صریح بھی ہوتا ہے اور مؤول بھی ہوتا ہے، اس کی تین قسمیں ہیں، مؤول کی تین قسمیں ہیں۔ الاول، پہلے اس میں فعل، ہیہات من الظلہ، اصل میں تھا بعودا من الظلہ، ذلت ہم سے بعید ہے۔ دوسرا ہے الثانی المصدر، مصدر ہوتا ہے، وہ عامل ہوتا ہے عجبت من احانت کا، صدیقہ کا، اصل میں من ان کا اہن تصدیقہ کا، تو یہ احانت مصدر ہے، اور کا اس کا فاعل ہے جو ظاہراً مضاف الیہ ہے لیکن حقیقت میں فاعل ہے۔ الثالث، تیسرا، اس میں فاعل صیغۃ المبالغۃ و صفت المشبہ، اس میں فاعل صیغہ مبالغہ اور صفت مشبہ، فعل والا عمل کرتے ہیں، اس کا فاعل ہوتا ہے، جیسے المدینۃ ناجحۃ تلامذتها، ناجحہ اس میں فاعل ہے، تلامذہ اس کا فاعل ہے۔ فعال لما یرید، فعال صیغہ مبالغہ، لما یرید اس کا فاعل ہے۔ المدینۃ نظیفۃ شوارعها، نظیفہ صفت مشبہ، شوارعها اس کا فاعل ہے۔ یجری هذا المجرى ما یشبہ الفعل من ظرف و شبہہ، اے حرف الجر مع مجرورہ و افعال التفضیل، کہتے ہیں اسی طریقے، اسی مجرا پر جاری ہوتے ہیں وہ جو فعل کے مشابہ ہوتے ہیں۔ کیا چیز فعل کے مشابہ ہوتی ہے؟ کہتے ہیں ظرف یا شبہ ظرف، شبہ ظرف سے مراد ہے جار مجرور، اور فعل اس میں تفضیل، یہ بھی اسی مجرا پر چلتے ہیں، فعل والے پر۔ کیسے؟ ھذا عندہ مال وفی خزانۃ کتب نفیسہ، علم ارا تلمیذ اجدر بسیاح صاحب
اجتهاد. إذا كان الفاعل ظاهر مسنن أو مجموعا لا تلحق عامله علامة التانیث. میرا خیال کافی نئی بات ہے، اس کو کل کے سبق سے شامل کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد.